جیسے کہ ہم ہر مرتبہ ایک طب کی حدیث لیتے ہیں، طب کے متعلق ایک حدیث بیان کرتے ہیں، تو آج جس حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ بھی حدیث آیت اللہ تبریزیان کی کتاب دراست فی طب الرسول المصطفیٰ سے ہے، اور انہوں نے وہاں پر اور بھی حوالے دیے ہیں کہ کس کتاب سے انہوں نے لکھا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ وقت اقض ابن واقد ذالک عن امیر المومنین، ابن واقد سے یہ روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام لما قال لی ولدہ الحسن، امام حسن علیہ السلام کو، اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں، کچھ سمجھا رہے ہیں، طب کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، اسلامک میڈیسن سسٹم کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، صحت مند کس طرح رہا جائے اس کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، کس طرح انسان اپنی صحت اچھی رکھے اس کے بارے میں سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے امام حسن، اللہ علمک اربع کلمات تستغنی بہا عن الطب، کیا میں آپ کو 4 چیزیں نہ سکھاؤں؟ اگر آپ نے یہ 4 چیزیں سیکھ لیں یا آپ نے یہ 4 چیزیں جان لیں اور آپ نے اس پر عمل کیا تو کوئی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، کوئی ہاسپٹل کی ضرورت نہیں، کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں، کوئی دوا کھانے کی ضرورت نہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال بلا یا امیر المومنین، بالکل بابا جان آپ ضرور سمجھائیے مجھے کہ کیا چیز ہے۔ تو کہا پہلی بات 4 چیزیں امیر المومنین نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو طب کے متعلق یہ بتائی تاکہ وہ صحت مند رہیں۔ تو یہ باتیں اگر ہمارے پاس پہنچیں گی تو اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو ہمیں بھی ڈاکٹر پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی گولیاں وغیرہ ایلوپیتھی میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو پہلے ہی لیور کو خراب کرتے ہیں، دل کو خراب کرتے ہیں، سینے کو خراب کرتے ہیں، ہارٹ کو خراب کرتے ہیں، پینکریاس خراب کرتے ہیں، ہمارا کڈنیز خراب کر رہے ہیں۔ تو کیا ہے پہلی بات؟ لا تجلس علی الطعام، کھانے پر مت بیٹھو، الا وانت جائع، جب تک بھوک نہ لگے، جب تک بھوک نہ لگے کھانے کے اوپر مت بیٹھو۔ ایسا نہ ہو کہ بس دوپہر کا ٹائم آ گیا، بھوک لگے یا نہ لگے بس بیٹھ گئے، بس نیاز بڑھ رہی ہے، بھوک لگے یا نہ لگے بیٹھ گئے، کوئی مہمان آیا بھوک لگے یا نہ لگے بیٹھ گئے۔ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، جب تک بھوک نہ لگے کھانے پر مت بیٹھو۔ یہ نہیں کہا کہ دوپہر پر کھانے مت بیٹھو، شام میں نہیں، ایسا نہیں، بھوک کے اوپر ہے۔ پانی بھی اسی طرح، پانی کے اوپر اگلے مرتبہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ الطعام الا انت جائع ولا تقوم عن الطعام الا وانت تشتهي، اور کھانے سے اٹھ جاؤ، یعنی آپ کھانے، آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کھانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں، اب آپ کھا رہے ہیں، لیکن ابھی آپ کی بھوک باقی ہو تو اٹھ جاؤ۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ پیٹ بھر کے اور بھی کھائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی ابھی بھوک کوئی باقی نہ ہو، ابھی بھوک آپ کی باقی رہے۔ اگر یہ آپ کو صحت مند رہنا ہو تو یہ کرنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کہ ہم کھانا ہی چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ولا تقم عن الطعام الا وانت تشتهي به وجود المضغ، اور چبا کر کھاؤ، اچھی طرح چبا کر کھاؤ، کیونکہ چبانے سے کیا ہوتا ہے کہ جو اندر ہمارے جو سلائیوا ہوتا ہے، جس کو لعاب دہن کہتے ہیں، وہ کھانے کے اندر مکس ہونا چاہیے۔ جو ہم چباتے ہیں وہ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو وہ باریک بھی ہو رہا ہے، ڈائجیشن کے لیے آسانی ہے، پھر اندر جو ڈائجیشن پروسیس ہوتا ہے اس کے لیے آسانی ہوگا۔ دوسرا جو سلائیوا اس کے اندر زیادہ سے زیادہ مکس ہوگا وہ بھی ڈائجیشن کے لیے آسانی کرے گا، اور اگر ڈائجسٹ ہو جاتا ہے ہمارا کھانا تو ہمیں بلغم نہیں بنے گا، کیونکہ اگر ڈائجیشن نہیں ہوتا ہے تو بلغم ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ ولا تقم عن الطعام الا وانت تشتهي وجود المضغ، اور دوسری بات یہاں پر نہیں ہے، میں آپ ایڈ کرنا چاہتا ہوں یا اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو انسان کا جو مائنڈ ہے، جو دماغ ہے، وہ کھانے پر ہونا چاہیے،
کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بسم اللہ کہیے، اللہ کا شکر ادا کریے. کھانے پر دماغ، ایسا نہ ہو کہ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں یہاں پر چبا رہے ہیں، یہاں کھا رہے ہیں، کسی سے باتیں کر رہے ہیں ہم کھا رہے ہیں، یا کوئی موبائل دیکھ رہے ہیں ہم کھا رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا دماغ وہاں پر ہوگا تو ہم یہ جو ڈائجیشن کے جتنے بھی یہ ہیں اعضاء ہیں وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوں گے. ان کو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی کھانا آ رہا ہے، ہمارا کام ہم کو شروع کرنا ہے. اگر آپ کا دماغ کھانے پر ہوگا تو وہ سب ایکٹیویٹ ہوں گے اور وہ سب اپنا اپنا کام کرنے کے لیے تیار رہیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک نمک چکھنا ہے پہلے. یہ بھی مولا علی کی حدیث ہے، انشاءاللہ کبھی لاؤں گا آپ کے پاس، کہ پہلے نمک کھانا ہے. کیونکہ نمک سے کیا آپ کی جو ٹنگ ہے یا آپ کی جو زبان ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. آپ کو کھارا لگتا ہے، پھر وہ پوری سگنل پہنچا دیتی ہے کہ اب یہ بندہ کھانا کھانے والا ہے. ایک مرتبہ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اور آخری بات، 3 باتیں ہو گئی، اور آخری بات کیا ہے؟ وَإِذَا نُمْتَ، جب آپ سونے کو جاؤ، فَعَارِسْ نَفْسَكَ عَلَىٰ خَلَا، یعنی خلا جا کر جاؤ. خلا یعنی بیت الخلا جس کو کہتے ہیں، ٹوائلٹ کر کے سو جاؤ، یعنی اپنے آپ کو خالی کر کے سو جاؤ. فَإِذَا اسْتَعْمَلْتَ هَٰذَا اسْتَغْنَيْتَ عَنِ الطِّبِّ، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو پھر کوئی طب کی ضرورت نہیں، کوئی طبیب کی ضرورت نہیں، کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں، کوئی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.